مکہ ایک ایسا شہر جہاں عزت نسب، مقام اور قبیلے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور اس عزت کا مرکز تھا خانہ کعبہ۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس مقدس گھر کے ایک حصے پر قبائل آمنے سامنے ہو گئے۔ اس مقدس پتھر کو لگانے کا حق صرف میرے قبیلے کو ہے۔ بات جھگڑے تک پہنچ گئی۔ حجر اسود میں ہی لگاؤں گا۔ نہیں، میرا قبیلہ ہی حجر اسود لگائے گا۔ سوال صرف ایک تھا، حجر اسود کو اپنی جگہ پر کون رکھے گا؟ سیلاب کے بعد جب خانہ کعبہ کی دیواریں متاثر ہوئیں تو قریش نے یہ طے کیا کہ ہم خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے، اور یہ بھی طے پایا کہ اس مرتبہ عمارت کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا جائے گا۔ دروازہ اونچا رکھا گیا، دیواریں مضبوط کر دی گئیں۔ یہ صرف تعمیر نہیں تھی بلکہ یہ معاملہ عزت کا تھا۔ تمام قبائل اس تعمیر میں شامل تھے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کا حصہ نمایاں ہو۔ پتھر لائے جا رہے تھے، دیواریں اٹھائی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تعمیر میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لاتے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے۔ تعمیر مکمل ہو چکی، بس ایک اہم کام باقی تھا، اور وہ کام حجر اسود کو کون رکھے گا۔ یہی وہ معاملہ تھا جو آگے جا کر مسئلہ بننے والا تھا۔ ہر قبیلہ آگے آیا، یہ اعزاز ہمارا ہے۔ بحث ہوئی، آوازیں بلند ہوئی، اور یہ معاملہ اب جھگڑے کی شکل اختیار کر گیا، یہاں تک کہ چند قبائل نے تو خون کی قسمیں کھا لی۔ اگر کسی اور قبیلے نے یہ پتھر لگانے کی کوشش بھی کی تو کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا۔ یہ صورتحال اب خطرناک ہو چکی تھی۔ جو کرنا ہے کر لو، لیکن یہ پتھر تو میرا ہی قبیلہ لگائے گا۔ جب معاملہ بہت زیادہ بگڑنے لگا تو ایک دانا شخص نے ایک تجویز دی۔ اس سارے معاملے کا فیصلہ کسی غیر جانبدار شخص سے کروا لیا جائے، اور طے یہ ہوا کہ کل صبح حرم کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ تمام قبائل اس پر آمادہ ہو گئے۔ اگلے دن سب کی نظریں حرم کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ سب انتظار کر رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئی۔ سب نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ تو امین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم ان کے فیصلے پر بالکل راضی ہیں۔ مکہ والوں کا یہ اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی سچائی اور امانت کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش والوں سے پورا معاملہ سنا۔ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حل پیش کیا۔ ایک بڑی سی چادر منگوائی گئی اور اس چادر کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ تمام قبائل کے سرداروں سے کہا گیا کہ چادر کے کونوں سے پکڑ لو اور حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے قریب اس مقام پر لے جاؤ جہاں پر حجر اسود کو رکھا جانا تھا۔ جب حجر اسود کو خانہ کعبہ کے قریب اس مقام پر لایا گیا جہاں حجر اسود کو رکھا جانا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے، اور یوں ایک بہت بڑا تنازع امن سے ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت وہ نہیں جو دوسروں کو پیچھے چھوڑ دے، بلکہ اصل قائد وہ ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔